دنیا اور آخرت۔ انسان کی سب سے بڑی طلب کیا ہے؟ یہ کہ اس کی خوشیوں سے بری ہوئی ایک زندگی ہو۔ یہی ہر زمانہ میں آدمی کا سب سے بڑا خواب رہا ہے۔ ہر آدمی اسی تمنا کو لے کر جیتا ہے، مگر ہر آدمی اس تمنا کی تکمیل سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ سارے فلسفے اور نظریات، تمام انسانی کوششیں اسی ایک چیز کے گرد گھوم رہی ہے، مگر آج تک انسان نہ فکری طور پر اس کو دریافت کر سکا اور نہ عملی طور پر اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس ناکامی کی وجہ صرف ایک ہے: تمام لوگ اپنے خواب کی تعمیر اسی موجودہ دنیا میں پانا چاہتے ہیں، مگر ہزاروں برس کے تجربے نے صرف ایک چیز ثابت کی ہے، وہ یہ کہ موجودہ دنیا اس آرزو کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ موجودہ دنیا کی محدودیت، موجودہ دنیا میں انسانی آزادی کا غلط استعمال انتہائی فیصلہ کن طور پر اس میں مانع ہے کہ موجودہ دنیا انسانی خوابوں کی تعبیر بن سکے۔ ہم زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف ابھی سفر کر رہے ہیں کہ ہم کو موت آ جاتی ہے۔ ہم مشینی ترقیاں وجود میں لاتے ہیں، مگر صنعتی مسائل پیدا ہو کر ساری ترقی کو بے معنی کر دیتے ہیں۔ ہم بے پناہ قربانیاں دے کر ایک سیاسی نظام کو وجود میں لاتے ہیں، مگر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا بگاڑ اس کو عملاً بے نتیجہ بنا دیتا ہے۔ ہم اپنے پسند کے مطابق ایک زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دوسرے انسانوں کا بغض، حسد، گھمنڈ، ظلم اور انتقام ظاہر ہو کر ہم کو الجھا لیتا ہے، اور ہم اپنے آشیانہ کو خود اپنی آنکھوں سے بکھرتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسلسل تجربات ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کی دنیا موجودہ زمینی حالات میں نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے دوسری دنیا اور دوسرے حالات درکار ہے۔ آدمی کی تمنائیں بجائے خود ایک حقیقی انسان طلب ہے، مگر اس طلب کی تکمیل کی جگہ موت کے بعد آنے والی دنیا ہے، نہ کہ موت سے پہلے کی دنیا۔ یہی واحد چیز ہے جو ہماری دنیا کی زندگی کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ دنیا جدوجہد کی دنیا بن جاتی ہے، اور اگلی دنیا جدوجہد کے انجام پانے کی دنیا۔ اس کے بعد آدمی اپنی وہ منزل پا لیتا ہے جس کی طرف وہ مطمئن ہو کر بڑھ سکے۔ موجودہ دنیا کو منزل سمجھنے کی صورت میں آدمی بالآخر مایوسی، انتظار اور انتشار ذہنی کے سوا اور کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک آخرت کی دنیا کو منزل سمجھنے کا عقیدہ اس کے سامنے ابدی سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو، وہاں وہی فطری نظریہ صحیح ہو سکتا ہے کہ جو کھونے میں پانے کا راز بتا رہا ہو۔